بھی ہم بات کریں جی کل کی جو ساری ہیپننگ ہوئی ہے اس کا سارا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ہوا یہ کل اپوزیشن جو کافی دنوں سے یہ دعوے کر رہی تھی, بار بار کہہ رہی تھی تحریک عدم اعتماد 24 گھنٹے کے اندر لے کر آنے والے ہیں, 48 گھنٹے کے اندر لے کر آنے والے ہیں, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ابھی ٹائم تھوڑا اور جائے گا آگے, لیکن سارے پتہ ہے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, شیر آیا والا نہیں آئے گا, لیکن کل آ گیا. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب جو کہا تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے اس کو پورا کر دکھایا. کل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ریکوزیشن بھی جمع کروا دی گئی ہے اجلاس بلانے کی. 21 دن میں یہ فیصلہ ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مارچ کا مہینہ, اینڈ آف دا مارچ, یہ ڈیسائیڈ کر دے گا, یہ ڈیسائزو فیز چل رہا ہے کہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی. وزیر اعظم عمران خان کافی پورے اعتماد ہیں. ہاں وزیر اعظم صاحب بہت پورا اعتماد ہے, لیکن اپوزیشن کے اعتماد کو دیکھیے ذرا کہ وہ کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے کہا ہمارے بندے ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ 162-63 کا نمبر بن رہا کہہ رہے ہیں 172 لائیں گے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں 72 بھی نہیں لائیں گے, زیادہ لائیں گے. زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بتا دوں نمبر کتنے لاؤں گا, نام بھی بتا دوں کیا. لیکن یہ جو سیاست ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ بیچ میں 15 دن 16 دن کا گیم ہے. ابھی 3-4 دن رینوویشن پہ لگیں گے جو چل رہا ہے, پھر اس کے بعد آگے OIC کا اجلاس بھی آ جائے گا 22-23 کو, پھر اس کے بعد جناب تقریباً 29 تاریخ تک. تو یہ جو 15-20 دن ہے نا, یہ بڑے کروشل ثابت ہوں گے. اور کل وزیر اعظم عمران خان نے PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا, یوٹیوبرز کو بھی کال کیا, اور وزیر اعظم عمران خان نے جب کل بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ مائنڈ گیم چل رہی ہے اور میں مائنڈ گیم کا ماسٹر مائنڈ ہوں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہے, 2028 تک پھر یہ سکون سے بیٹھ جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. وزیر اعظم نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں. ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے, چوروں کا ٹولہ, یہ جتنی بھی کوشش کرے, جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے, میں ان کے لیے تیار ہوں. آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ NRO تو نہیں دینے لگا, لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو NRO نہیں دے گا. اچھا, دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ حزب اختلاف کے جو قائد ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کی اور کہا کہ عوام کی خواہش پر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا ہے, مزید تاخیر کی تو عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کی بساط جو ہے وہ لپٹ چکی ہے, دن ان کے گنے جا چکے ہیں. جبکہ آصف زرداری نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی بھی نہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ 172 سے زائد ووٹ ڈلیں گے. 172 سے زیادہ ووٹ لیں. نام بھی بتا دوں. صرف ہم بیزار نہیں, ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے, ان کے اپنے دوست بیزار ہیں. جس طرح اس وقت کامیاب کیا تھا جب غلام اشرف خان میرے خلاف تھا, غلام اشرف خان صاحب نے ہماری اسمبلی ڈیزالو کر. اب اس پریزیڈنٹ کے پاس میں نے وہ پاور ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ ڈیزالو کر سکے. مقبول نعروں کا سہارا مت لو, تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں, آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. سیاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نابالغ ایک یہ جس کو ہم بات, کوئی ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے, جس میں انہوں نے حمایت کا اظہار کیا تھا وسیم اکرم پلس یعنی کہ عثمان بزدار صاحب کے لیے کہ جی اسی تواڈے نال ہاں. عثمان بزدار صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی جس پہ ہمیں یہ ہوا کہ شاید ممکنہ طور پر کچھ گیم ختم ہونے والی ہے, لیکن اور جس طرح سے آمنہ نے بتایا کہ اس کے اندر بھی ایک اشارہ دیا گیا کہ چلیں جی میں ہو جاتا ہوں مستعفی اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو, لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہیں نہیں جانا. حالانکہ کچھ اسپیکولیشنز یہ بھی تھیں کہ چند دن پہلے جب یہ علیم خان گروپ سامنے نہیں آیا تھا تو پرویز الہی صاحب کو ممکنہ طور پر مبینہ طور پر پیشکش کی گئی تھی وزارت اعلیٰ کی, لیکن جب یہ گروپ سامنے آ گیا تو پھر حالات بدل گئے, واقعات بدل گئے, جذبات بدل گئے. اور بہت سارے لوگ ناقدین وزیر اعظم کی یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جی عظما کو بچانے کے لیے جو عالیہ ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور وزیر اعظم عمران خان اپنی بات پر قائم رہے. جب انہوں نے آغاز میں یہ بات کر دی تھی کہ جب تک میں ہوں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں گے, اور ابھی بھی وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں جو خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے,
ورنہ کام تو وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. ادھر ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین گروپ مائنس بزدار کے لیے سرگرم ہو چکا ہے اور علیم خان بھی ان کے ساتھ اب مل چکے ہیں. تو اس حوالے سے جہانگیر خان ترین گروپ کے نعمان لنگڑیال یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ہر قسم کے فیصلے کا اختیار دے دیا ہے, اب وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن انہوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب عثمان بزدار کسی حالت میں یہ ڈیڈ لاک سمجھا جائے اس معاملے پہ. پرویز خٹک صاحب کا ایک پیغام پہنچا, 3 گھنٹے کے قریب ہماری مشاورت چلتی رہی. ترین گروپ کا ایک ممبر اس بات پہ متفق ہے کہ مائنس بزدار بات آگے بڑھے گی. جہانگیر خان ترین صاحب کو پورا اختیار دے کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو آمین ہوگا. مختلف پارٹیوں نے بھی رابطہ کیا, روابط ابھی تک جاری ہیں. کوئی بغاوت نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, قوم ہم سے توقعات رکھتی ہے. ان توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں بلکہ اس صوبے کے لیے بھی اچھا. اور اب ذرا اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب, ہمارے کھبے پاس براہ راست آن دی اسکرین. بٹ صاحب بہت شکریہ جی, صبح صبح آپ نے وقت نکالا. یہ ہو گیا جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا بالآخر, جو کہتے ہیں کہ ایک سائیڈ ڈش تو سامنے آ گئی ہے. اب یہ کہ 15 دن میں مرکزی ڈش کو پکنے میں لگیں گے. کیا ہو رہا ہے اس وقت لاہور میں؟ جی اشفاق, بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں, کیونکہ عوام کا تو پتہ نہیں, ہم تو بڑے ہی ٹینشن میں پچھلے کچھ دن ہم نے گزارے ہیں, اور دن میں 3 دفعہ ان کی پلاننگز بدلتی تھیں, فیصلے بدلتے تھے. چلیں بالآخر اب کام جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور اب سیدھی لڑائی شروع ہوگی. جو پنجاب میں معاملہ ہے, لگتا یہ ہے کہ ابھی تک کی صورتحال میں کہ عظمیٰ جو ہے اسے عالیہ کی طرف آنا ہی پڑے گا, اور اب جو عظمیٰ ہے ان کی طرف سے وہ والی بات پہلے والی نہیں ہے. جیسا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جب تک میں ہوں وہ ہے, وہ اب فکرہ خان صاحب کا نہیں ہے. کل وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہوتا تو پرویز الہی صاحب کو بھی آفر نہ ہوتی پہلے. جی وہ اپنا دیکھنا پڑے گا. اچھا, اب جو راستہ نظر آ رہا ہے کل کی عدم اعتماد کی تحریک جو قومی اسمبلی میں ہوئی ہے, اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ایک راستہ ہے, اور وہ پرویز الہی ہیں حکومت کے پاس. اس کے علاوہ تو کوئی صورت کوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کی اپنی جماعت کے اندر 15 لوگ ہیں جو اپنے 5-10 گروپ یا بغیر گروپ کے بھی لگے ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ لینے کے لیے. تو وہ تو نیا پنڈورا باکس ہے, اس کو پتہ نہیں کون ووٹ دے گا, کوئی نہیں دے گا. لیکن پرویز بھائی اگر ان کو کرتے ہیں تو وہ سیف اس لیے ہے کہ جیسا کہ ترین گروپ کے بھی 12 جو ایم پی ایز ہیں وہ پوری طرح ان سے رابطے میں ہیں. اچھا. بلکہ جو بہت زیادہ آگے آ کے میڈیا ٹاکس کر رہے ہیں اس گروپ کے, وہ بھی پرویز الہی سے پوری طرح رابطے میں ہیں, اور ایک آواز پہ وہ جا سکتے ہیں. اس یعنی آپ یہ کہہ رہے لیے نہیں خان کہ صاحب کو اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب حکومت یہ مان جاتی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانا ہے, اور پھر وہ آفر کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان جو ان کے ساتھ, اب ظاہر ہے جہانگیر ترین کا جو فیصلہ ہوگا وہی علیم خان کا فیصلہ ہوگا, تو وہ اس بات پر مان جائیں گے, اتفاق ہو جائے گا, یہاں پہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے پرویز الہی کو. جی امنا, تھوڑا سا اس میں فرق ہے, آپ ٹھیک سمجھیے, لیکن فرق یہ ہے ایک تو علیم خان کو اس میں سے نکال دیں, وہ تو پرویز الہی اور ان کا کوئی وہ جوڑ نہیں ہے, اور ابھی تک علیم خان اس طرح بندے جو ان کا وہ تھا کلیم اس طرح لا نہیں سکے. یہ تو ترین گروپ کے زیادہ لوگ ہیں, اور جہانگیر ترین کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے آپ ڈائریکٹ جو انڈیویجول رابطے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ڈبل نہیں ٹرپل گیمز اس وقت چل رہی ہیں, کوئی 2 راستے نہیں 3 راستوں میں ہر ایم پی اے ہر ایم این اے کھیل رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو کچھ ایم پی ایز ہیں ترین گروپ کے, یہ پرویز الہی سے اپنی انفرادی سطح پر رابطے میں ہیں, اور ادھر بھی انہوں نے یس رکھی ہوئی ہے, اور اگر وہ معاملات بنتے ہیں. میں دوسری طرف جی اشفاق, اب 1 منٹ ذرا وہ آپ واضح ہو جائے گی پکچر, کیوں پرویز الہی اس وقت خان صاحب کو کرنا چاہیے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ وفاق میں ان کے 5 اہم ووٹ ہیں, پھر وہ ابھی تک 7 ہیں, انہیں دیکھیں کیسی آفرز آئیں, اور پھر ایک بہت بڑی دعوت ٹھکرا دی جو آج تک معمہ, اور وہ معاملات چوئی شجاعت کی کل فضل الرحمان سے ملاقات بھی اسی لیے ہوئی,
وہ ظاہر ہے وہ ناراض ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آج زرداری صاحب کو بھی چوئی شجاعت ملیں گے اسی لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف کی دعوت کو ٹھکرایا، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ہی ایکسکلوسیو بتایا تھا دنیا جہان کو کہ یہ ہو گیا ہے، بہت زیادتی ہو گئی ہے میاں صاحب سے، چھوٹے میاں صاحب۔ تو اب جب وفاق میں معاملہ ہے اور پنجاب میں بھی، تو پھر ایک تو ووٹ کلیئر کرنے کے لیے اور مسلم لیگ کاف جو ساتھ کھڑی ہے انہیں ساتھ رکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرویز لاہی ان کے پاس، دوسری چوائس وجہ ہے کہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ سارے ووٹ سب سے ہی لے لیں، وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ پرویز لاہی لگ، اور پھر کل عثمان بزدار نے بھی پوزیشن لے لی اور کہا کہ اگر پرویز لاہی ہیں تو وہ بھی سپورٹ کریں گے، بے شک وہ ان کا اکیلا ہی ووٹ سمجھ لیں، لیکن اس لیے اب ایک اور آخری جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے ان کیس جو آپ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا، فرض کریں ان کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اوپر عدم اعتماد کی، لیکن اگر نیچے خان صاحب کی پنجاب میں حکومت رہتی ہے بے شک پرویز لاہی کے ذریعے، تو پھر تو کام بہت لیکن خراب ہو جائے گا۔ وہ پھر بٹ صاحب وہ پھر ڈومینو ایفیکٹ آ جائے گا، اگر مرکز میں ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد آپ صوبے میں برقرار رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بھلے صوبہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اور جو مرکز ہے سیاست کا وہ پنجاب ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا اب مرکز کی ذرا آپ نے تذکرہ بھی کیا نا، تو ذرا اس پہ ایک نقطہ نظر آپ کا یہ جاننا چاہوں گا کہ چیمہ صاحب سے کل ہماری بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کہی کہ ہماری یہ جو بیساکھیاں ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ نظر کریں اپنے رینکس پہ، اپنے لوگوں پہ، کیونکہ اگر ان کے مطابق اگر کوئی مبینہ طور پر ڈیویٹ کرے گا تو وہ تحریک انصاف کا ہی رکن ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے کس حد تک رابطے چل رہے ہیں؟ اشفاق یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور یہ بات اگر آپ شروعات دیکھیں تو مونس سلائی نے جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر کو مخاطب کیا تھا تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ پکا جناب سائیڈ لے لی، وہ اس میں ایک وارننگ بھی تھی، جو آخری جملہ تھا ان کا کہ ہم تو ساتھ ہیں لیکن آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ پیغام وہی اس کو دوسرے رنگ میں طارق بشیر چیمہ کہہ رہے ہیں، اور یہ موقف بالکل ان کا ہے کہ اپنے لوگوں کو بچائیں، کیونکہ جو کانفیڈنس کل نظر آ رہا تھا اپوزیشن کا وہ تو بڑے سٹرونگ لگ رہے ہیں، اور پھر وہ جیت کا نشان بھی زرداری صاحب بنا رہے تھے، تو اب یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ فرق اشفاق بہت تھوڑا ہے، اب 162 اگر یا 63 اپوزیشن کے ہیں، 172 کرنے ہیں، تو کچھ زیادہ ممبرز کی تو ضرورت نہیں ہے، ایک بات، دوسرا پنجاب میں بہت زیادہ فرق ہے، ادھر زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اس کو انہوں نے بعد میں رکھا، لیکن وفاق میں بہرحال معاملہ سنجیدہ ہے، اور خان صاحب کو ایک آدھا دن میں فیصلہ بڑا کرنا پڑے گا، اور یقین کر لیں کہ پنجاب کا وفاق پہ بہت زیادہ اثر ہے، اس وقت ہر دور میں ہوتا ہے، اب پھر ہے اچھا نہیں خان صاحب یہ کو کہیے فیصلہ گا، ابھی لینا آپ جس پڑے طرح گا۔ سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑے گا، ایک تو بات آ جاتی ہے وہی وزیر اعلیٰ والی کہ جی وزیر اعلیٰ والا تو انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ اگر کل ان کے پاس تھا موقع، جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب خود اپنا استعفیٰ پیش کر رہے تھے کہ جی یہ سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ میرا استعفیٰ پڑا ہوا ہے، اگر اس سے معاملات سنبھل جاتے ہیں تو یہ لیں، لیکن وزیر اعظم نے کہا جی نہیں میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سچویشن ہے تو اس میں کنٹرول کرنے کے لیے سچویشن کیا صرف وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہی ایک سچویشن تھی، یعنی جتنے بھی حکومتی ناراض اراکین ہیں، جہانگیر ترین گروپ ہے، اسی پہ ڈیڈ لاک ہے یا ان کے اپنے مزید کنسرنز ہیں؟ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا ممکنہ طور پہ کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں آمنہ وہ آسان فیصلہ نہیں ہے پنجاب کا، وہ اب دیکھیں نا ایک آپشن انہوں نے دی پرسوں علیم خان کی چودھریز کو، انہوں نے فوراً ریجیکٹ کر دی، اب وہ آپشن کیوں دی 3 وزراء نے؟ وہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ ہوئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سوچ وہ نہیں ہے، پہلے تو کبھی کوئی نام کوئی آتا ہی نہیں تھا خان صاحب کی طرف سے، خود لوگ اپنی سودے بیچتے تھے، 3 سال 3.5 سال بیچتے رہے، کبھی کوئی وزیر اعلیٰ بنتا تھا کوئی بنتا تھا، لیکن اب کم از کم ادھر سوچ ضرور شروع ہو گئی ہے، کیونکہ معاملہ سنجیدہ ہے، اور یہ خبر بھی آپ کو چلے میں بتا دوں کہ 2 روز چودھریز کے لیے لیے گئے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ 2 دن میں ہم آپ کو کلیئر بتاتے ہیں، اب ان کو کیوں انہوں نے بتانا ہے 2 دن میں؟ اگر بزدار سرکار ہی ہے اور بڑا پکا نہیں ہے، اس دفعہ سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کہیں ٹھیک ہے
दोनों ही करते हैं, एक ही दफ़ा देखते हैं क्या सूरत हाल, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोच है वो कुछ हो सकता है. विल हैव टू वेट एंड वॉच. बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद रहे, खासी तफसीली गुफ्तगू रही. और सियासत का मामला बेसिकली हमारे अवाम भी सियासत में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए हमारे मॉर्निंग शोज़ में भी इसका तस्करा रखते हैं और उसको ज़रूरी भी है. एक और चीज़ भी है आमना कि अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो वो चुटकी बजाते हैं किसी को रिप्लेस कर सकते हैं. उसके लिए उनका वहाँ पर बैठ के ऑफ़र करना that is not even mandatory. बात वही आती थी ना कि अभी जो नाराज हैं वो किस वजह से, उनके बाकी कंसर्न्स क्या हैं, सिर्फ वज़ीर आला वाला. असल में बात ये है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ना, बेसिकली सबसे बड़ा इशू ये है वो समझते हैं कि गवर्नेंस के लिए जिस शख्स को उन्होंने वहाँ पर बिठाया हुआ है ही इज़ नॉट द राइट पर्सन. और पंजाब सूबा आप समझें कि विफाक सबसे ज़्यादा नेशनल लीग की सीट्स वहाँ पर है. पाकिस्तान में जब भी हुकूमत बनती है, नून लीग हुकूमत बनाती है, उसके बारे में वैसे एक इंप्रेशन दिया जाता है कि वो विफाक की पार्टी नहीं है. लेकिन चूंकि नंबर ऑफ सीट्स नेशनल असम्बली की सबसे ज़्यादा है और नून लीग नेशनल असम्बली की सबसे ज़्यादा पंजाब से सीट्स ले लेती है, तो वो बन जाती है उनकी हुकूमत. तो बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं. अच्छा जी, कल जनाब जो बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मज़ेदार किस्म की, और हाँ जी मुश्तरका 3 बड़े, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब बैठे. तो उसके अंदर जनाब कॉन्फिडेंस लेवल ही हाई था. और सहाफ़ियों ने जब सवाल पूछे जरदारी साहब ने कि भाई क्या करेंगे, 172 पूरे होंगे या नहीं होंगे, तो जो जिस तरीके से जिस पुरजोश अंदाज में जरदारी साहब ने उसका जवाब दिया, आप ज़रा देखिए. 172 से ज़्यादा वोट लेंगे. अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर बता दूं, नाम भी बता दूं. गुज़श्ता रोज़ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन था, तो कमांड संभाली जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है. और कल उन्होंने जनाब सवाल करना है किसको कब बोलना है, कल सब चीज़ें वो देख रही थी. और एक वक्त तो ये आया कि आसिफ अली जरदारी का माइक भी बंद करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटा दी. ये भी क्या बात है जी, क्या बात. एक समय बारी-बारी कर लेंगे सब लोग, बारी-बारी. एक सवाल करें भाई, एक सवाल. बहुत शुक्रिया. मतलब देखे. अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब भी खड़े हुए थे बेचारे, वो भी किसी हद तक कभी माइक खोल रहे थे, जरदारी साहब का कभी नहीं. लेकिन जस्ट इमेजिन के मरियम साहिबा ने कहा होगा कि भाई ये जो है ना इस्लामाबाद और पंजाब की पॉलिटिक्स है, लेट मी हैंडल इट. मैं उनके लिए भी कर लूंगी, इनके लिए भी कर लूंगी. लेकिन कितनी एक्टिव रही हैं कल ख़वातीन के आलमी दिन. नहीं, उनकी बारी है, आप कर लें, इसके बाद आप कर लें, ये सब हम भी सुनते रहे बराह रास्त. अच्छी मैनेज कर रही थी वो. हम ब्रेक ले रहे हैं. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.